الحمدللہ رب العالمین۔ دنیا بھر کے غیر مسلموں کے مذہبی پیشواؤں اور روحانی پیشواؤں اور جادوئی پیشواؤں اور سائنس کے پیشواؤں، کیا تمہارے اندر کوئی ایک بھی ایسا ہے جو اپنے گھر پہ بیٹھا ہو اور وہ دنیا میں کہیں پر بھی موجود، اسپتالوں میں پڑے ہوئے، گھروں میں پڑے ہوئے، سڑکوں پہ پڑے ہوئے یا کسی بھی جگہ پر موجود، چاہے ہوائی جہاز میں موجود ہو، چاہے ٹرین میں موجود ہو، لا علاج مریض ہوں، ان کا علاج کر سکتا ہے اپنی ساری سائنسی روحانی ان طاقتوں کے ذریعے بغیر اس مریض کو فزیکل طور پہ ٹچ کیے؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں ہے؟ تم تو کہتے ہو کہ تمہارے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے، بڑے تمہارے تعلقات ہیں اس کائنات کے خدا سے، تو تم لوگ ایسا کام کیوں نہیں کر سکتے؟ تمہارے اندر کوئی ایسا مذہبی روحانی پیشوا کیوں نہیں ہے؟ چلو تو سائنس کے نام پہ جو دعوے کرتے ہو کہ سائنس میں بڑی ترقی حاصل کر لی ہے، تو تمہارے اندر ایسا کوئی سائنسدان کیوں نہیں ہے جو اپنے گھر پہ ہو اور وہ لا علاج مریضوں سے کوئی فزیکل ملاقات نہ کرے، کوئی فزیکل سائنٹیفک اکوپمنٹ بھی استعمال نہ کرے، اور اپنی اس سائنس کی نالج سے جو اس کو حاصل ہے، گھر پہ بیٹھا ہوا اس لا علاج مریض کو، اور ایک کو نہیں، دنیا بھر میں کہیں بھی ان کو ٹھیک کر سکے؟ کیونکہ دین اسلام کے اندر تو ایک مسلم ہے اور وہ اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے دنیا کے اندر کہیں بھی موجود لا علاج مریضوں کے میڈیکل علاج کر سکتا ہے اللہ کی طاقت اور اس کے حکم سے، اور وہ کر رہا ہے۔ وہ مسلم پاکستان کے اندر کراچی شہر میں مولانا ابرار علم 20 سال سے لا علاج مریضوں کے علاج کر رہے ہیں، جو لا علاج مریض ہیں ان کے علاج کر رہے ہیں، اور دنیا بھر سے کوئی بھی مریض ان سے رابطہ کر کے اپنا علاج کروا سکتا ہے۔ انہیں کسی سے فزیکل طور پہ ملاقات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں کسی کے پاس فزیکل طور پہ جانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں تمہارے غیر مسلموں کے اندر کوئی بھی ایسا مذہبی روحانی سائنسی جادوئی پیشوا نہیں ہے؟ تم تو جادو کے زور پہ بہت کچھ کرتے ہو، تم لوگ تو کہتے ہو کہ تمہارے خداؤں نے اس زمین و آسمان کو کنٹرول کیا ہے، تم تو یہ کہتے ہو کہ تمہارے خداؤں نے اس کائنات کو بنایا ہے اللہ کے مقابلے پر، تو تم لوگ کیوں نہیں کر سکتے ایسا؟ تمہارے میں کوئی ایک بھی ایسا کوئی مذہبی پیشوا کیوں نہیں ہے؟ روحانی پیشوا کیوں نہیں ہے؟ اسٹیج پہ تو بڑے کرتب دکھاتے ہو ہیں، جادو کے تو بڑے کرتب دکھاتے ہو، ہالی ووڈ شالی ووڈ کی فلمیں تو بہت بناتے ہو، ریئل فزیکل ورلڈ میں ریئل ورلڈ کے ریئل انکیوریبل پیشنٹس جو اسپتالوں کے وینٹیلیٹروں پہ پڑے ہوئے ہوں، ان کو تم لوگ ریموٹلی اسپریچولی اپنے ان معبودوں کی مدد سے جنہیں تم پوجا پاٹ کرتے ہو اللہ کے مقابلے پر، ان کی مدد سے کیوں نہیں ٹھیک کر پاتے؟ کیوں تمہارے اسپتالوں کے اندر لا علاج مریض پڑے ہوئے ہوتے ہیں؟ کیوں تمہارے ترقی یافتہ ممالک کے اندر لا علاج مریض موجود ہوتے ہیں؟ لگاؤ نا تم سب اپنی طاقتیں، تم نے تو بڑی ترقی حاصل کی ہے، تم تو کہتے ہو تمہارے ممالک کی بہت ترقی ہے، تم تو کہتے ہو پاکستان بہت نیچے لیول پر ہے۔ کہاں سے پاکستان نیچے لیول پر ہے؟ میری نظر میں تو پاکستان سب سے نمبر 1 پر ہے اس معاملے پہ، کہ پاکستان کے اندر موجود ایک روحانی ڈاکٹر عالمی سطح پر لا علاج مریضوں کو ٹھیک کر رہا ہے اللہ کی طاقت سے۔ تو تم نے کون سی ترقی حاصل کی؟ ہزاروں سالوں کے بعد تمہاری ترقی کے باوجود ہی تمہارے پاس یہ علم نہیں ہے کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے، اور پاکستان میں بیٹھا ہوا ایک روحانی ڈاکٹر دین اسلام کا علم بردار آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی، اس نے یہ طاقت حاصل کر لی اور یہ ترقی حاصل کر لی روحانی سائنس میں، اسپریچول سائنس میں، کہ وہ اپنے گھر پہ بیٹھے بیٹھے اللہ کی طاقت سے لا علاج مریضوں کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اس روحانی ڈاکٹر کا تو یہ بھی دعویٰ ہے، مولانا ابرار علم صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ مردے بھی زندہ کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ہے تمہارے اندر کوئی غیر مسلموں میں ایسا ہے کوئی جو یہ دعوے کرے کہ وہ مردے بھی زندہ کر سکتا ہے اپنے ان معبودوں کی مدد سے جن کی وہ پوجا کر رہا ہے اللہ کے مقابلے پر، اور اس مردے کو زندہ کرنے کے لیے اسے فزیکل طور پہ قبرستان بھی نہ جانا پڑے، کسی مردے کے پاس بھی نہ جانا پڑے؟ ہے کوئی ایسا مسلم کے مقابلے پر کوئی تمہارا غیر مسلم؟ مسلم تو موجود ہے ایسا، مسلم اسکالر تو موجود ہے ایسا، مسلم روحانی ڈاکٹر تو موجود ہے ایسا، مسلم روحانی وائرلیس ڈاکٹر آف پاکستان تو موجود ہے ایسا انٹرنیشنل اسپریچول ڈاکٹر تو موجود ہے، پر تمہارے پاس کون ہے بتاؤ؟ اس مسلم مولانا ابرار علم کا فیس بک پیج بھی موجود ہے، ویڈیوز بھی موجود ہیں، کانٹیکٹ نمبر بھی موجود ہے،
کوئی چھپا ہوا نہیں ہے وہ بندہ بھی. تمہارے کدھر ہیں وہ جو کرتب دکھانے والے ہیں, وہ جو جادو کے کرتب دکھاتے ہیں؟ اس مقابلے پہ آئیں. اس مسلم نے چیلنج کیا ہوا ہے دنیا کے سارے غیر مسلموں کو سورج مغرب سے نکالنے کے مقابلے کے لیے, مردے کو زندہ کرنے کے مقابلے پر, زلزلہ لانے کے مقابلے پر. ہے تمہارے اندر کوئی غیر مسلم جو اس سنی مسلم اسکالر مولانا ابرار عالم کا مقابلہ کرے؟ اور یہی نہیں, اس مسلم نے تو یہ بھی چیلنج کیا ہوا ہے کہ بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر بغیر کیمیکل استعمال کیے کوئی بھی غیر مسلم اور یا سارے غیر مسلموں کے مذہبی پیشوا مل کر اس مسلم کے ساتھ جائیں عوام کے سامنے, اور مسلم اور غیر مسلم دونوں کے مذہبی یا روحانی یا سائنسی یا جادوئی یا میڈیکل یا دیگر قسم کے لوگ جو ایکسپرٹس ہوں, وہ ججز بن جائیں, وکلا بن جائیں, ڈاکٹر بن جائیں, کچھ بھی ہوں, وہ ٹیسٹ کر لیں باڈیز کو کہ کوئی کیمیکل نہیں لگا. اس بات پر, اس شرط پر عوام کے سامنے آگ میں داخل ہو ان کے ساتھ. ہے کوئی تمہارے پاس غیر مسلم ایسا؟ وہ بھی نہیں ہوگا, اور نہ کبھی آ سکے گا, جرات کرے گا لڑنے اس طرح روحانی مقابلہ کرنے کی, کیونکہ دنیا کے سارے غیر مسلم مل کر بھی اکٹھے ہو جائیں اور مل کر ان کو پکاریں اپنی مدد کے لیے جن کو وہ پوجا پاٹ کر رہے ہیں اللہ کے مقابلے پر. تو دنیا کے سارے غیر مسلموں کو آگ جلا کے بھسم کر دے گی اللہ کے حکم سے, کیونکہ آگ کا بادشاہ اللہ ہے. آگ اللہ کے حکم سے کام کرتی ہے, آگ اللہ کے حکم سے جلاتی ہے, اور اللہ جب نہ چاہے تو آگ اس کے اس بندے کو جلانا تو دور کی بات, ذرہ برابر نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی جس کو اللہ نہ چاہے. جب اللہ چاہتا ہے آگ جب جلانے سے قاصر ہو جاتی ہے. تمہارے پاس کیوں نہیں ہے ایسا کوئی غیر مسلم؟ تمہارے پیشواؤں کو کیا ہو گیا؟ تمہارے پاس سالوں کی ریاضتیں ہیں, محنتیں ہیں, عبادتیں ہیں, بندگی ہے, یہ ہے وہ, کس کی کر رہے ہو؟ اللہ کی تو نہیں کر رہے تم. اگر تم اللہ کی پوجا پاٹ کر رہے ہوتے تو تم مسلم ہوتے, تم تو غیر مسلم ہو. تو تمہاری ناکامی ہی بتا رہی ہے, تمہاری بے بسیاں بتا رہی ہیں. تمہارے پاس ایسا کوئی ایک غیر مسلم دنیا میں موجود نہ ہونا بتا رہا ہے کہ تمہارے دیان و مذاہب بھی باطل ہیں اور تمہارے بنائے ہوئے معبود بھی باطل ہیں. اس لیے جو تم نے کھیل رچایا ہوا اس زمین کے اوپر صدیوں سے, اور تمہارے باپ داداؤں نے جو شروع کیا ہوا تھا, جس کو تم کنٹینیو کر رہے ہو, اور دنیا کے بلینز آف لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو جھوٹے خداؤں کے نام پر, جھوٹے مذاہب کو ایجاد کر کے. وہ جھوٹے ادیان و مذاہب بھی منسوخ ہیں, کینسل ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں. تم لوگ ریلیجن کے نام پہ اسکیم کر رہے ہو, تم لوگ خداؤں کے نام پہ اسکیم کر رہے ہو, کیونکہ اس کائنات کا صرف ایک خدا اللہ ہے بس, اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور وہ مسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی ہے, صرف ایک امتی. اور کتنے ہوں گے تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں. سو اپنی عقل کو استعمال کرو, دنیا کے لوگوں کو بیوقوف بنانا چھوڑو, خود بھی کلمہ پڑھو اور اسلام میں داخل ہو جاؤ, اور اپنی عوام کو سچ سچ بتا دو کہ تم لوگ گمراہی میں ہو, تم نے جھوٹے خداؤں کی پوجا کی ہے, تم نے ان کو بیوقوف بنایا ہے, ان سے معافیا مانگو. ٹھیک ہے, اللہ سے توبہ کرو, اپنی عوام سے معافی مانگو, ان کو سچ سچ بتا دو کہ اسلام ہی سچا دین ہے, تاکہ وہ بھی اسلام میں داخل ہوں. اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو لیجنڈ کا کام ہے بات کو صاف بات پہنچا دے. وما علینا الا البلاغ المبین. جو چاہے ایمان لائے, جو چاہے کفر کرے, اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے. اللہ اکبر.